امریکہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہا ہے۔ یہ جملہ جمعہ کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق خان نے اس وقت ادا کیا جب سماعت کے دوران انہیں اطلاع دی گئی کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں قید پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معاف کرنے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی امریکی جیل سے رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر جسٹس اعجاز اسحاق خان نے سماعت کی، جہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ان کے امریکی وکیل کلائیو سمتھ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوستو، مارچ 2003 میں پاکستانی نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ کراچی سے لاپتہ ہوئی تھیں۔ انہیں افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں 2010 میں امریکہ میں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ امریکی محکمہ انصاف نے انہیں القاعدہ کی رکن اور سہولت کار قرار دیا تھا۔ تاہم عافیہ صدیقی کے حامی سزا کے اس فیصلے کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے ان کی پاکستان واپسی کی تحریک چلائی جا رہی ہے، جس کی سربراہی ان کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کر رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعے کو ہونے والی سماعت کے موقع پر وکیل درخواست گزار عمران شفیق اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی عدالت میں موجود تھے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے امریکی صدر کی جانب سے اپیل مسترد کرنے پر اپنے ریمارکس میں کہا کہ امریکہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سابق امریکی صدر نے اپنے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی، لیکن ہمارے قیدی کو رہا نہیں کیا۔ یاد رہے کہ خصوصی صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو 2 فوجداری مقدمات میں غیر مشروط معافی دے دی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیرون ممالک دوروں کی تفصیلات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی اور امریکہ میں پاکستانی سفیر کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق ملاقاتوں میں شرکت نہ کرنے پر بھی جواب جمع کروایا گیا۔ وزارت خارجہ نے عدالتی سوالات کے جوابات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جولائی 2008 میں افغان پولیس نے کیمیائی اجزاء اور ایسی تحریریں رکھنے پر گرفتار کیا تھا جن میں نیو یارک پر حملے کرنے کا ذکر تھا، جس میں بھاری جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ نے کیمیائی اجزاء اور نیو یارک میں حملے کے بارے میں تحریروں کی برآمدگی کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر رائفل اٹھا کر فوجیوں پر گولیاں چلائیں۔ اس حملے میں کوئی امریکی زخمی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ عافیہ نے بدحواسی کی کیفیت میں رائفل چھینی اور فائرنگ کی۔ ان کا موقف تھا کہ عافیہ کے اس عمل کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ عافیہ صدیقی کو ایک امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی فوج اور حکومت کے اہلکاروں پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملے اور قتل کی کوشش کرنے کے 7 الزامات میں مجرم قرار دیا تھا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے جج نے کہا تھا کہ امریکی شہریوں پر قاتلانہ حملے کی ترتیب وار سزا 20 سال، امریکی عملداروں اور اہلکاروں پر حملے کی سزا 20 سال، امریکی حکومت اور فوج کے عملداروں اور اہلکاروں پر ہتھیار سے حملے کی سزا 20 سال، متشدد جرم کرنے کے دوران فائرنگ کرنے کی سزا عمر قید، امریکی فوج اور حکومت کے ہر اہلکار اور عملدار پر حملے کی ہر ایک سزا 8 سال یعنی 24 سال بنتی ہے۔ امریکی آئین کے آرٹیکل 2 میں درج ہے کہ صدر کے پاس امریکہ کے خلاف جرائم پر سزا ختم کرنے اور معاف کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی امریکی صدر ایسے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے وفاقی اور فوجی قوانین توڑے ہوں۔ تاہم یہ معافی ریاستی سطح کے قوانین توڑنے والوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 4 سال قبل واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث تقریباً 1600 مجرمان کے لیے معافی منظور کی ہے، جس کے بعد اس حملے میں ملوث بہت سے افراد کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل ان کے پیش رو یعنی سابق صدر جو بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن سمیت اپنے 3 بہن بھائیوں کو صدارتی معافی دی تھی۔